رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے. ہر سانس کے آنے پر بھی خدا کا شکریہ لازم ہے اور ہر سانس کے مکمل ہونے پر بھی خدا کا شکریہ لازم ہے. اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات کے نتیجے میں سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر خدائے محمد و آل محمد کے فرش ولائے محمد و آل محمد پر تفسیر قرآن کے بہترین عنوان سے حاضر خدمت ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے مسلسل سلسلہ کلام 7ویں نشست میں داخل ہو رہا ہے. یقیناً سورہ مبارکہ حل عطا، سورہ مبارکہ الانسان، سورہ مبارکہ الابرار، سورہ مبارکہ المفتح، یہ مختلف نام سورہ حل عطا کے اور اس کی تفسیر کا بیان، اس کے ساتھ ساتھ کہ انسان کی پہچان کے لیے سورہ مبارکہ انسان سے رہنمائی. لیکن تفسیر سورہ حل عطا کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک ایسی نماز کا تذکرہ بھی شامل کہ جو انسان کی مشکلات کے حل کے لیے بارگاہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے عنایت کی گئی. خدا کا بڑا احسان ہے کہ کسی کو پورے اپنے مکتب میں ایک معصوم بھی نصیب نہ ہو، اور ہمیں خدا نے ایک نہیں، دو نہیں، پورے 14 معصوم نصیب کیے. اگر 14 معصوم ملنے کے بعد بھی ہم معصوم کی مرضی کے نہ ہو سکے تو پھر خدا معلوم کون سا اور مکتب ایسا قائم کیا جائے
جس میں معصوم کی مرضی کے لوگ منعقد ہو سکیں یا پائے جا سکیں۔ لیکن نماز کے باب میں کل ایک نماز کا بیان ہوا، جو نماز شیخ طوسی نے روایت کو بیان کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ میں نماز کے طریقے کو ریپیٹ نہیں کر رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کا یہ مسئلہ ہے کہ قرضے لے تو لیے ہیں مگر ادا نہیں ہو رہے۔ قرضے لینا بڑا آسان ہے، یہ طریقہ ہے دنیا کے سامراجی طاقتوں کا کہ پہلے انسان کو ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں، اور جب سبز باغ دیکھ کر انسان متوجہ ہو جائے تو پھر اسے اپنا عادی بنا لیتے ہیں۔ تو میں پلاسٹک منی کو سبز باغ کہوں تو پھر قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا تلاش کروں، تو نماز تو انشاءاللہ ہم شکل اجتماع میں طریقہ فرادہ کے لحاظ سے انشاءاللہ ادا کریں گے مجلس کے ختم ہونے کے بعد۔ اور چونکہ اس نماز میں ایک عمل شامل ہے، یہ عمل بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ عمل شب ہائے قدر میں عمل قرآن کیا جاتا ہے، اس سے بالکل ملتا جلتا یہ عمل ہے، ذرا سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ اس میں ہر معصوم کا نام لے کر بکا یا اللہ 10 مرتبہ، بے محمد 10 مرتبہ، یہاں بکا یا اللہ کے بعد یا محمد ہو، یا محمد کے بعد یا علی ہو۔ قسم بخدا کوئی اور طریقہ مجھے یاد ہو نہ ہو، اگر میں 12 اماموں کے نام لے کر دعا مانگوں تو شاید نہیں یقیناً میری مشکل حل ہو جائے۔ اگر دیوانہ دانہ ہو سکتا ہے تو قرض رکھنے والا قرض سے پاک کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب کبھی اپنے لیے دعا کیجئے اور کچھ یاد ہو نہ ہو، یا محمد ہو، پہلے معصوم کون؟ پیغمبر، پھر جناب سیدہ مولائی متقیان الاخر، پورے 14 معصومین کے نام اپنے اعتبار سے اپنی زبان کے لحاظ سے لیجئے کہ نام اتنے حسین ہیں کہ خدا کا حسن نکھر جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آج کے اعمال میں بھی شامل۔ ایک شخص ہے جس نے خط لکھا ہے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں، اور اتفاق سے اس نے بھی سوال کیا مولا سے کہ مولا میرا قرضہ ادا نہیں ہو پا رہا، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ میں پھر بات کو دہراتا ہوں، قرضہ لینا آپ کا مسئلہ ہے، قرضہ ادا کرنے کی دعا بتانا معصوم کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے مسائل کو ٹھیک کیجئے۔ معصوم نے تو ہمیشہ سے اتنا عطا کیا ہے کہ دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ وہ دامن کہاں سے لاؤں جو آل محمد کی سخاوت کو سمیٹ لے؟ مجھے تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اتنا یقین ہے کہ طریقہ مجھے مانگنے کا نہیں آتا مگر ان کو دینے کا تو آتا ہے۔ تو معصوم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا مجھ پہ قرضہ بہت ہو گیا ہے، تو قرضے کو ادا کرنے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ امام علیہ السلام نے 2 باتیں بیان کی، یاد رکھیے یہ دونوں باتیں اتنی آسان ہیں کہ اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے جو میں سوچوں کہ کب کروں اور کب نہ کروں۔ کبھی ہوتا ہے شرائط ہوتی ہیں کہ باوضو ہونا ہے، غسل کر کے آنا ہے، کبھی شرائط ہوتی ہیں کہ انسان کو قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے، کبھی شرائط ہوتی ہیں کہ انسان کو باطہارت رہنا ہے۔ امام فرماتے ہیں 1 یاد رکھو، استغفار کثرت سے کرو، تمہارے قرضے ادا ہو جائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات کا جملہ بہت حسین ہے کہ انسان کے اعمال کا انحصار نیت پر ہے۔ آپ تسبیح پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، تسبیح سیدہ پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ صرف تسبیح شروع کر دیتے ہیں؟ نیت کرنی چاہیے۔ نیت میں تسبیح سیدہ بجا لاتا ہوں اپنے فلاں کام کے لیے، اپنے فلاں کام کے لیے، اپنے فلاں کام کے لیے، قربتاً الی اللہ۔
ہماری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ تسبیح کی، التماس کی، تسبیح اٹھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، شروع ہو گئے. نہیں، نیت کیجئے کہ ہر عمل جو تقرب پروردگار کی علامت ہے اس میں نیت لازم ہے. اور پھر نیت میں اپنا مسئلہ بیان کیجئے. آپ تسبیح کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، امام کی سلامتی کے لیے، امام کے دشمنوں کی تباہ و بربادی کے لیے، مومنین مومنات کے تحفظ کے لیے، اپنے مسئلے کے حل کے لیے، اپنے قرضے کے ادائیگی کے لیے تسبیح کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ قسم بخدا اگر کوئی اور ذکر تسبیح سیدہ سے افضل ہوتا تو اللہ کا رسول اپنی بیٹی سیدہ کو وہی عطا کرتے. تو یہ تسبیح کی بات ہے. تسبیح سیدہ کے عنوان سے استغفار پڑھنے سے پہلے نیت کیجئے کہ میں استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں برائے ادائیگی یہ قرض قربتاً الی اللہ. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود کی تلاوت، پھر پڑھیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ہم بغیر نیت کے، بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے، بغیر درود کا سہارا لیے ہوئے استغفار کو ویسے ہی لقلق لسانی سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے اثر ویسا نہیں ہو پاتا جیسا کہ ہونا چاہیے. بڑے ادب کے ساتھ، انتہائی معذرت، جملے سخت ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب آئیے، امام نے ایک طریقہ بتایا کہ انسان پہ جب قرض زیادہ ہو جائیں تو اسے چاہیے استغفار بہت زیادہ پڑھے. لمٹ بیان نہیں کی ہے کتنا پڑھے، پر جتنی آپ کی ہمت ہو. جب تک جاگتے رہیے، پریشانی میں اس کو کچھ کہیے، اس کو کچھ سنائیے، گھر میں ڈانٹیے بچوں کو، اہلیہ کو. اس سے بہتر ہے استغفار کیجئے. کہ بچوں کو ڈانٹنے سے قرضہ ادا نہیں ہو جائے گا، بیوی کو جھڑکنے سے قرضہ ادا نہیں ہو جائے گا. قرضہ ادا ہوگا تو خدا کے ذکر کے برکت سے ہوگا انشاءاللہ. تو ادائیگی قرض کا مسئلے میں امام کی روایت کا پہلا حصہ کہ استغفار پڑھا جائے. پھر فرماتے ہیں اپنی زبان کو مسلسل اس طرح سے جاری رکھو کہ جتنا ہو سکے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیا کرو. اٹھتے بیٹھتے، آفس میں کام کرتے ہوئے اگر آپ کا مسئلہ زبان کے استعمال کا نہیں ہے، آفس کے مسائل مختلف ہوتے ہیں. کبھی آپ کی زبان سے آپ کے آفس کے معاملات مرتب ہوتے ہیں، کبھی آپ کی نگاہوں سے مرتب ہوتے ہیں، کبھی آپ کے ہاتھ سے مرتب ہوتے ہیں. تو آپ کی جو جاب کی نوعیت ہے اس پہ گنجائش اگر ہے کہ آپ کچھ پڑھ سکتے ہوں اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، تو آپ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے رہیے. امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے جملے قرضہ ادا ہو جائے گا. یہ تو بات تھی قرضوں کے حوالے سے. اب آئیے، اس سے پہلے کہ ہم داخلے بحث انسان ہو جائیں، اس سے پہلے ایک جملہ کہ بہرحال شب جمعہ بھی، اور اتفاق سے آج ظہرین کی نماز کے بعد مسجد زہرا میں جو 15 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے عربی زبان میں فقہی مسائل کا، اس میں ایک مسئلہ، اور وہی مسئلہ میں آج آپ کی خدمت میں ریپیٹ کر رہا ہوں. مسئلہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں انسان اگر ازدواجی زندگی گزار رہا ہو تو اس کا ایک مسئلہ. اس سے پہلے ایک مسئلہ کہ لوگ سوال کر رہے تھے کیا حالت روزہ میں اگر ہم سو گئے، بہت سے جوان تو شاید اس خوف سے نہیں سو پاتے دوپہر میں کہ کہیں سو جائیں تو کوئی نجاست وغیرہ واقع نہ ہو جائے، تو کیا انسان کے روزے پر اس کا اثر ہوگا؟ جواب، تمام مراجع الزام کے اعتبار سے روایات کی روشنی میں اگر کوئی انسان حالت روزہ میں سو جائے اور سوتے میں اس پر نجاست وغیرہ واقع ہو جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کا رسول کا فرمان ہے رفع القلم عن الصائم عن النائم والصبی والمجنون. 3 پر سے تو قلم اٹھا دیا گیا. انسان سو رہا ہو تو اس کی تکلیف لکھی نہیں جاتی. تو سوتے ہوئے انسان کا ہو سکتا ہے خیالات فاسد ہوں، ہو سکتا ہے برے خواب کا اثر ہو،
لیکن اگر بغیر اختیار کے انسان حالت روزہ میں سوتے ہوئے نجاست میں واقع ہو گیا تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جب اٹھ جائے، بیدار ہو جائے، اور طہارت چونکہ شرعی ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ آپ نماز کے وقت کا انتظار کیجئے، اب جیسے ہی بیدار ہوئے ہیں ہو سکتا ہے نماز کے وقت سے پہلے امام وقت کا وقت ہو جائے، تو اپنے آپ کو طہارت میں واقع کر لیجئے، یعنی غسل جنابت کو انجام دے دیجئے. کچھ لوگ ہیں جو پھر سوچتے نہیں جب نماز پڑھنی ہوگی تب غسل جنابت کر لیں گے. میں کہتا ہوں قبلہ آمنا و صدقنا فقہی مسئلہ یہی ہے، لیکن عرفانی مسئلہ یہ نہیں ہے. عرفانی مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو کہ ہو سکتا ہے ظہور امام ہو جائے، کل جمعہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ میری موت اس نماز کے وقت سے آنے سے پہلے واقع ہو جائے. کتنی بری بات ہوگی اگر مثل میت کے پڑا ہوا ہوں اور جنابت مجھ پر واقع ہو چکا ہو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو ایک تو مسئلہ تھا دن کے مسائل کے حوالے سے روزوں کے باب میں، یہ جو فیملی کے بغیر لائف گزارنے والے جوانوں کا مسئلہ. اب فیملی لائف کے اندر ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں انسان اگر کسی ایسے عمل سے دوچار ہو جائے جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اگر اتنا وقت نہ ہو، یہ اس بات کا امکان بالکل ہے کہ انسان سحری کیے بغیر روزہ رکھ لے. اس بات کا بالکل امکان ہے کہ انسان کچھ پانی پیے بغیر روزہ رکھ لے. اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ انسان آمدن جنابت کی حالت پر فجر کی اذان سنے اور روزہ ہو جائے. روزے کی نیت نہیں ہو سکتی. اگر اتنا کم وقت رہ گیا کہ آپ غسل نہیں کر سکتے، اتنا کم وقت رہ گیا کہ غسل نہیں کر سکتے، تیمم کیجئے. اس لیے کہ حالت جنابت میں آمدن انسان اگر روزے کے وقت میں داخل ہو تو اس کے لیے ایک تو روزے کی قضا کا مسئلہ، پھر کفارے کا مسئلہ. تو کہاں 61 روزوں کی بات کی جائے اور کہاں طریقہ تیمم یاد کر لیا جائے. ویسے ہی تیمم تو آنا چاہیے، اس لیے کہ طہارات ثلاث میں ایک تیمم ہے. تو تیمم کے لیے مٹی آپ کے بیڈ روم میں ہونا چاہیے. کچھ اور بیڈ روم میں رکھیے نہ رکھیے، دعا رکھیے، درود رکھیے، مگر مٹی ضرور رکھیے. کہ ابو تراب کے ماننے والے تراب سے تو محبت کرتے، تو خاکش اللہم صلی اللہ. یہ مسئلہ فقہی ہے، اس لیے کہ تیمم ہوتا ہی ایسے وقت میں جبکہ گنجائش ہماری اور آپ کی زندگی میں، یا بیماری کا مسئلہ وہ الگ موضوع ہے، یا پانی کا نقصان دہ ہونا الگ موضوع ہے، یا انسان کے لیے پانی بالکل موجود نہ ہو، یا دیگر مسائل. لیکن جو کم از کم پیش آ سکتا ہے اس خاص ماہ مبارک میں وہ کیا ہے؟ وہ وقت سحر، وقت طلوع فجر. انسان اگر طہارت کرنا چاہے اور غسل کا امکان نہیں ہو تو کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ تیمم بہت آسان طریقہ ہے. واقعاً اتنی بار بیان کرنے کے بعد بھی مجھے آج دن میں اندازہ ہوا کہ بہت سے، میں سمجھتا تھا کہ بہت مذہبی معلومات والے لوگ سوال کر رہے تھے، مولانا کیا اس میں سر کا مسا نہیں ہوتا؟ کیا اس میں پاؤں کا مسا نہیں ہوتا؟ تیمم وضو کی بہن نہیں ہے کہ وضو کے جیسا ہو. ہمارے یہاں قیاس کا مسئلہ بہت زیادہ، حالانکہ ہم قیاس والے نہیں ہیں. ہمارا قیاس سے کیا تعلق؟ ہم تو ولایت والے ہیں، ہمارا ولایت سے تعلق ہے. تو مسئلہ تیمم بہت آسان ہے. اتنا سمپل کیجئے تیمم کہ وضو اور غسل کے مقابلے میں وقت کی سیونگ کا عنوان بھی شرعاً واقع ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ تیمم میں اتنا وقت لیجئے کہ لوگ کہتے اس میں تو آپ غسل کر لیتے، اتنی دیر میں آپ نے تیمم کیا ہے. یہ بات یاد دلا دوں کہ نجاست والے مقام کا دھونا الگ موضوع ہے، لباس کا تبدیل کرنا الگ موضوع ہے. اس کا تعلق تیمم سے نہیں ہے. تیمم صرف اندرونی کیفیت طہارت کے لیے ہے کہ انسان پر جو غسل واجب تھا
اور وہ نہیں کر پا رہا کہ وقت ختم ہو رہا، تو اس کے لیے روزے کی حالت میں داخل ہونے کے لیے آپ تیمم کیجئے، اور تیمم کے لیے مٹی ہو کہ خاک ہو کہ ریت ہو کہ کنکر ہوں، جو زمین سے متعلق چیزیں ہوں، اس پر دونوں ہاتھوں کو پہلے ہاتھ خالی کر لیجئے۔ اگر رنگز وغیرہ پہنتے ہیں تو اتار لیجئے، اگر کوئی رسٹ واچ آپ نے پہنی ہے اتنی ٹائٹ پہنی ہوئی کہ یہاں تک پہنچی تو اتار لیجئے، اس لیے کہ آپ کی جو کلائی ہے ہاتھوں کی یہاں تک تو آپ کے پورے دونوں ہتھیلیاں خالی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو مارنا ہے، رکھنا نہیں ہے۔ مارنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو نیت کر کے مارا ہے کہ تیمم کرتا ہوں بدلے غسل جنابت کے قربتاً الی اللہ، واجب کہیں یا نہ کہیں قربتاً الی اللہ لازم ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوگا۔ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھی اپنی پیشانی پر، اور یہ پیشانی جہاں سے بال اگتے، سر کے بال، جس کی پیشانی پر بال نہیں ہیں، یعنی پیشانی پر اس حد تک خلا پیدا ہو گیا ہے کہ سر کے بال پیچھے ہو گئے، یعنی اڑتے اڑتے یہاں تک چلے گئے، تو میرا اصل معیار کیا بنے گا؟ جو عرف عام کا معیار ہے، جو عام انسان کا معیار ہے۔ بہت سو کے یہاں تک بال آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو معیار کیا بنے گا؟ جو عرف عام کا معیار، عرف عام کا معیار جو عام انسان کی پیشانی ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں رکھا، مٹی لگنا شرط نہیں ہے، اور اگر لگ جائے کنکر موجود تو آپ جھاڑ بھی سکتے۔ بعض علماء احتیاط میں کہتے ہیں ایسے جھاڑ دیجئے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں بات کو؟ لوگ کہتے ہیں مٹی لگے گی تو تیمم ہوگا، نہیں، مٹی لگے گی تیمم نہیں ہوگا، تیمم تو شریعت کے طریقے پر ہوگا، مٹی لگے یا نہ لگے۔ یہ منہ پہ مٹی ملنا، صلوات پڑھے محمد علیہ تیمم تھوڑی، آپ نے کون سا گناہ کیا؟ وہ شاید جملہ ہے ایک زبان کا، پاکستان کی زبانوں میں سے، مٹی پاؤ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مٹی پاؤ، یہ وہ نہیں ہے، یعنی وہ اچھا جملہ ہے بہت، کسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، کسی فساد کو مٹانے کے لیے اس سے اچھا جملہ کیا ہوگا؟ مٹی پاؤ، یعنی ختم کرو۔ لیکن یہاں ختم نہیں کرنا، یہاں تو آپ نے مٹی کو مس کیا تھا، دونوں ہاتھ مارے تھے، ضرب کیا تھا، مارے تھے نیت کے بعد، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھا اپنی اپنی پیشانی پر، پیشانی جہاں شروع ہوتی ہے، اور وہاں سے آپ نیچے لائے، اور پھر ذرا سا دائیں طرف، چونکہ میری پیشانی بہت چوڑی ہے، ذرا سا بائیں طرف، اس کے بعد پھر درمیان میں لا کر اپنی ناک کے اوپر والے حصے پہ اسے اتار دیا۔ چہرے پہ ہاتھ لگتا ہے، لگ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصلاً آپ کی نیت کیا ہے؟ پیشانی کا مسح کرنا، پیشانی کا مسح کرنا۔ احتیاط میں یہ آپ کی بھویں شامل ہیں، سر کے بال اگنے سے لے کر، پیشانی یہ ہے، سر کے بال اگنے سے لے کر یہاں تک بھووں کو شامل کرتے ہوئے، بھویں میری یہاں تک تھیں، تو میں نے اس کو یہاں لا کر یہاں اتار دیا۔ اب اگر ہاتھ ٹچ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چہرے پر ہاتھ پھیرنا شامل نہیں ہے، رخسار پر ہاتھ پھیرنا تیمم میں شامل نہیں ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر والے حصے سے آپ نے مسح کیا، یہ جو جوائنٹ ہے کلائی کا، یہاں سے لے کر انگلیوں کے آخری سرے تک۔ پھر اس کے بعد اپنے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ کیا، پھر سیدھے ہاتھ سے، اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ ہاتھ مارے۔ تمام مراجع الزام کے اعتبار سے احتیاطاً دوبارہ ہاتھ ماریے، اور ہاتھ کے مسے کو ریپیٹ کر دیجئے۔ آپ کا تیمم بالکل درست واقع ہو جائے گا، قربتاً، بات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ لوگ سوالات تو بہت سارے کرتے ہیں، تیمم تو بتا دیا مول صاحب، آدھے سر میں درد بھی ہوتا ہے، اس کا علاج بتائیے۔ اس کا علاج بھی ہے، اس کا علاج، اس کا نام عربی میں شقشقیہ، اور اس کے لیے دعا موجود ہے، پھر انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا، آج چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ کہیں دعاؤں میں بات نکل گئی تو پھر انسان کہاں تلاش کریں گے، ابھی تو ہم انسان کی بحث میں تھے۔
اور انسان کی بحث میں بات ہماری چل رہی تھی، اور ہم نے کل ایک بات مکمل کی تھی کہ انسان اگر خود فراموشی کا شکار ہو جائے تو اس کے نتیجے میں انسان کا پہلا مسئلہ کیا ہوگا کہ غیر کو اصل قرار دے گا. دوسرا مسئلہ اس کی روح میں توازن خراب ہو جائے گا. جب غیر کو اصل قرار دے گا تو سامنے والا کوئی بھی ہو، میرا بھائی ہو، میری بہن ہو، میری بیٹی ہو، میری بیوی ہو، کوئی بھی سامنے ہو، اگر میں اس کو اپنا اصل قرار دوں تو اس کا مسئلہ میرے مسئلے سے مختلف ہے، اس کا مفاد الگ ہے، میرا مفاد الگ ہے. اگر میں کسی غیر کو اپنی اصل قرار دوں تو روح میں توازن خراب ہو جاتا. نمبر 1. نمبر 2، ہو سکتا ہے غیر ایک نہ ہو، میں کتنوں کے لیے کام کر رہا ہوں. اس لیے قرآن سورہ مبارکہ یوسف میں کہتا ہے، یہ بتاؤ ذرا کہ وہ بہتر ہے کہ انسان اگر سوچے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. سورہ یوسف آیت نمبر 39. الفاظ کیا ہیں؟ کیا بہت سارے پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ ویسے بھی سوچئے گا، خدا کا بڑا احسان ہے کہ معصوم 14 مگر پیغام ایک ہے، کربلا کے شہید 72 مگر راستہ ایک ہے، انبیاء 1,24,000 مگر ہدایت ایک ہے. تو خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہر ایک میں ایک رکھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کسی کے یہاں 4 ہیں تو 4 راستے الگ الگ ہیں، ہمارے یہاں 14 راستہ مگر ایک ہے. ارباب، کیا یہ بات بہتر ہے کہ ارباب رب کی جمع، متفرقون متفرق الگ الگ، خیر یہ بہتر ہے، ام اللہ یا اللہ بہتر ہے، الواحد القہار جو ایک ہے اور قہار ہے وہ بہتر ہے. تو انسان اگر سوچے کہ پروردگار نے کتنا لطف و کرم کیا کہ مجھے اور آپ کو در در کی غلامی سے ایسا بچایا کہ جہاں جھکتے ذلیل ہوتے، اس نے ہر در پر جھکنے سے بچاتے ہوئے اپنے در پر جھکایا تو عزیز کر دیا. اس کے بعد اگر انسان اپنے آپ کو فراموش کر دے تو اس کا ہدف اور مقصد کوئی بھی نہیں ہوگا. ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. کیا مطلب؟ کبھی سوچے گا یہ گروپ بہتر ہے، یہاں چلا جاؤں. کبھی سوچے گا وہ گروپ بہتر ہے. میں نے لفظ گروپ استعمال کیا بڑے احتیاط کے ساتھ، مجھے الفاظ کا انتخاب کرنے میں ذرا سا دقت تو ہوتی ہے، لیکن جب دقت ہوتی ہے تو پھر پروردگار کی طرف سے حجت مل جاتی ہے کہ انسان اگر خود اپنے خدا کی طرف سے دیے ہوئے عقیدہ توحید پر آگے نہ بڑھ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پھر سوچتا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائے ولا الہ اولائے. یہ سورہ نساء کی آیت کہ ان کی حالت کیا ہے؟ مذبذبین، یہ تذبذب میں ہیں، یہ تذبذب میں ہیں کہ نہ تو ان کے ساتھ پورے ہیں نہ تو ان کے ساتھ پورے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے یہ کام آ جائے، ہو سکتا ہے وہ کام آ جائے، تو تھوڑا سا یہاں بھی کچھ سلام کر لو، تھوڑا سا وہاں بھی سلام کر لو. اس سے آج کی زبان میں کہتے ہیں نیوٹرل ہو جانا. شاید پتہ نہیں یہ لفظ مناسب ہے یا نہیں، یا دونوں کو خوش کرنا. دونوں خوش نہیں ہوتے. بہت سنگین جملہ ہے کہ اگر دھوبی کا کوئی پالا ہوا حیوان ہو اور راستہ اپنے گھر کا راستہ چھوڑ دے تو نہ گھاٹ کا رہتا ہے نہ گھر کا رہتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور اس کی وضاحت میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے ہیں یمیلون مع کل ریحن، یمیلون مائل ہو جاتے ہیں ہر ہوا کے آنے پر، یمیلون چل پڑتے ہیں ہر ہوا کے سننے پر، جہاں سے خدا کا بڑا احسان ہے، ہم جہاں سے نہیں صرف وہاں سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے دوسرا مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر یہ اپنے آپ کو بھول جائیں تو ایک نقصان کیا ہے کہ ان کا مقصد و ہدف ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد حالات کی تبدیلی کے لیے نہ تو یہ آمادہ ہوتے ہیں اور نہ قدرت پیدا کر پاتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے حالات تبدیل کیسے ہوں گے؟ حضرت نوح کی قوم کے حالات کیا تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات کیا تھے؟ اور دیگر اقوام عالم قوم عاد و سمود کے حالات کیا تھے؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ جس دن انسان نے اپنے آپ کو یاد کر لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس دن انسان اپنے ہدف کو بھی جان لے گا۔ اس دن انسان میں یہ صلاحیت و طاقت پیدا ہو جائے گی کہ حالات کو بدل سکے۔ حالات کیسے بدلیں گے؟ مثال دیتا ہوں آپ سے التماس ہے، جو دور بیٹھے میں قریب آئے ذرا، آئیے قریب آ جائیے، جگہ بہت ہے، آئیے بسم اللہ، قریب آئیے۔ اب میری مجبوری تھی، مجھ سے ممبر اٹھے گا نہیں، ورنہ میں اس کو اٹھا کے آپ تک آ جاتا۔ آپ اٹھ کر آگے آئے نہیں آئے؟ تو جب انسان اپنے ہدف کو پہچانتا ہو، اپنی ذات کو پہچانتا ہو، تو پھر اس کے لیے آسانی ہے کہ حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ پہلی جگہ خالی تھی، اب بھر گئی۔ جیسے آپ یہاں تک آئے ایسے امام تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ایسے انسانوں میں ایک مثال میں کل بیان کی تھی، جب انبیاء آ کر پیغام دیتے تھے تو یہ انبیاء کے مقابلے پر اپنے علم پہ اکتفا کرتے تھے۔ یاد ہے کل کی بات؟ ایک اور خرابی ان کے ساتھ کیا ہے؟ وہ خرابی یہ کہ یہ سمجھتے ہیں ما ہی حیاتنا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس جو کچھ ہے یہی زندگی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، اور ہمیں تو زمانہ ہی مارے گا۔ کچھ لوگ ہیں اب بہت سے پیغامات کو سمجھنے کے لیے سامراجی طاقتوں کے انداز سرکشی اور انداز ظلم و جور کو سمجھنے کے لیے بہت سے عنوانات قائم کیے گئے، چاہیں تو مختلف انداز سے فلمیں اس موضوع میں بنائی گئیں، اور میں اشارہ کر چکا کہ انسان کو اس کی غفلت کا شکار کرنے کے بعد اہل سامراج نے بڑے فائدے اٹھائے ہیں۔ آج کوئی حکومت ظالم کہیں پر نہ ہوتی اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا تو کوئی فرعون کبھی کامیاب نہ ہوتا اگر ہر انسان موسیٰ بن جاتا۔ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، بڑا حسین جملہ ہے کہ جی یہ سب کچھ یہی تو ہے، بس کھاؤ پیو اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، پھر کس نے پوچھنا ہے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، سب ختم۔ گویا انسان اگر اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو نہ پہچانے، اپنی شخصیت کو نہ جانتا ہو تو کیا ہوگا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ ہم نے بتا دیا ہے۔ راستہ کون سا؟ راستہ سبیل برحق کا راستہ کون سا؟ راستہ وہ نہیں جو راستہ اجباری ہے، راستہ اختیاری بتایا، دو راستے الگ الگ ہیں۔ شکم مادر سے انسان کا باہر آنا ایک راستہ وہاں ہے، یہ راستہ اجباری ہے، میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں خدا نے وہاں سے بھیجنا تھا تو بھیج دیا۔ خدا چاہتا کہ آسمان سے گرا دیتا تو وہاں سے آتے، خدا چاہتا زمین سے ہمیں زراعت کے انداز میں نکالتا وہاں سے آتے۔ ثم السبیل یسرا، اس نے انسان کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا۔ تو ایک راستہ وہ ہے
اس میں اختیار نہیں ہے، مگر یہ جو راستہ سورہ انسان کے اندر ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا۔ راستہ کون سا؟ اختیار والا راستہ۔ مثال میں دیتا ہوں کہ وہ جو راستہ اجبار کا ہو، اس میں کافر ہو کہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو، سب کو وہیں سے آنا ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ راستہ کون سا؟ یہ اختیار کا راستہ ہے۔ اگر اس پر چلو گے شاکر بنو گے، اس سے انکار کرو گے کافر بنو گے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ راستہ ہم نے بتا دیا ہے، چاہے شاکر بنیے یا کافر۔ لیکن اس آیت کی وضاحت کیسے ہوگی؟ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ سورہ حل عطا کی آیتوں کو تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں مکمل کروں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، بے شک کہ ہم نے تیار کر لیا ہے کافروں کے لیے، مہیا کر لیا ہے کافروں کے لیے۔ کس کو؟ تین چیزوں کو، ایک سلاسلہ، ایک اغلالہ، ایک سعیرہ۔ تین چیزیں ہیں، ایک سلاسل، ایک اغلال، ایک سعیر، تین چیزیں ہیں۔ یہ تیار کر لیا خدا کے لیے زیب دیتا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، مجھے اگر یہ معلوم ہے کہ صاحب 1 گھنٹے بعد مجھے یہاں سے نکل جانا ہے، تو میں 1 گھنٹے سے پہلے میں آپ کے لیے دسترخوان تیار کر دوں۔ تیار تو پہلے سے وہ کرتا ہے جس سے بات کا کوئی اندازہ نہ ہو۔ تو خدا کس معنی میں کہتا ہے کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کر لیا ہے؟ اصلاً یہ تیاری مثل انسان نہیں ہے، یہ اعلان ہے کہ اے انسان کافر، عذاب پہلے سے مہیا شدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے عذاب تیار کیا جائے گا، بلکہ یہ ایک ایسی تنبیہ ہے۔ کبھی کبھار جملہ استعمال کرتے ہیں جب کسی سے کوئی تفتیش کرنا ہو۔ آج کل تفتیش کے بڑے مسائل پاکستان میں چل رہے ہیں۔ تفتیش کیسی ہونی چاہیے؟ صاحبان ظلم و جور سے تفتیش کا مطلب یہ کہ ڈرائنگ روم آپ کے لیے تیار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف ڈرانے کی کیفیت ہے کہ تمہیں وہاں پر جانا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اے کفر اختیار کرنے والے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اب خدا کہتا ہے ہم نے تیار رکھا ہوا ہے۔ جب خدا کا تیار کیا ہوا ہو تو انسان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ الفاظ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دعائے کو میل میں ہے۔ کہ پروردگار آتش جہنم ھذا ما لا تقوم لہ السماوات والارض، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرے غصے اور انتقام کی بنیاد پر ہے، اور تیرے غصے کو نہ زمین برداشت کر سکتے نہ آسمان برداشت کر سکتے۔ تو اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ہم نے کافروں کے لیے مہیا کیا۔ کیا؟ 3 باتیں۔ ایک کیا ہے؟ سلاسل۔ سلاسل کیا ہے؟ زنجیریں۔ سلاسل مانے زنجیریں۔ اغلال جمع ہے غل کی۔ غل کسے کہتے ہیں؟ جو بنے ہوئے رنگ ہوتے ہیں، رنگ، یا پھر ہاتھوں اور گردن کے درمیان جو لوہے کے پیس ڈالے جاتے ہیں، سریے استعمال کیے جاتے ہیں کہ بالکل انسان ایسا ہو جائے کہ اس کے ہاتھ بھی اس سے دور نہ ہو سکیں اپنی گردن سے۔ اغلال غل کی جمع، سلاسلہ سلسلتن کی جمع، یعنی کہ زنجیر، یعنی کہ توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ اللہ اکبر۔ خدا کہہ رہا ہے کافروں کے لیے۔ کون سے کافر ہیں؟ جن کو اختیار تھا کہ شاکر بنے یا کافر بنے، اپنے اختیار کے بعد یہ کافر بنے۔ خدا نے ان کو سمیع بنایا تھا، بصیر بنایا تھا۔ خدا نے ان کو نطفت امشاج سے نبتلیہ کی منزل پہ گزار کے انسان بنایا تھا، مگر یہ کیا بن گئے؟ یہ حیوان بن گئے۔ اور سعیر کا مطلب ہے چمکتا ہوا شعلہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ 3 باتیں ہیں۔
جب کبھی کوئی ایسی آیت تلاوت کی جائے اور روایت معصوم کی، انسان کو چاہیے خدا سے پناہ طلب کرے، اپنے لیے بھی، اپنے اعزاء احباب کے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی۔ اور جب کوئی آیت رحمت ہو جو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی، کل سے تو یہ سورہ مبارکہ حل عطا داخل تذکرہ حل عطا ہو جائے گا۔ ان الابرار یشربون، ابرار کی کیا کیفیت ہوگی انشاءاللہ وہ کل سے بیان ہوگی۔ آج شب جمعہ ہے کوئی آپ میں سے جو چاہتا ہو کہ آپ کو خدا کسی بہت بڑے صاحب حیثیت کے ساتھ جمع کر دے؟ کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، میں نے بہت سے ڈرائنگ روم میں سجی ہوئی تصویریں دیکھی ہیں، یہ سب آرمی چیف کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب آپ کی نزدیک اس منصب کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کو ختمی مرتبت کے ساتھ محشور کیا جائے، اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ جمع کیا جائے، تو روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ اسے چاہیے شب جمعہ سورہ حل عطا کی تلاوت کو ہرگز ترک نہ کرے۔ شب جمعہ سورہ حل عطا کی تلاوت کو ہرگز ترک نہ کرے کہ اس کی تلاوت کا فائدہ خداوند عالم اس کے قاری کو رسول خدا کے ساتھ جمع کر دے گا۔ تو یہ تو فائدہ بھی، اور انشاءاللہ جب نام ایسے امام کا زبان پر آ گیا تو اسی خانوادے سے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ مکمل کرنا۔ ہم نے کل بیان کیا جناب ام فروہ کے حالات کو۔ ام فروہ جناب فاطمہ جناب قاسم کی بیٹی، کس کی والدہ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ام فروہ۔ اور دیکھیے بات بڑی آسان سی ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے والدین کی کیا حیثیت ہے، مختصر بتا دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اپنے والدین سے ناراض ہو سکتا ہے، لوگ تو خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ کی تو حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن خدا سے ناراض ہو جانے والے خدا کے شاکر بندے نہیں ہو سکتے۔ وہ شاکی تو ہوتے ہیں، شاکر نہیں ہوتے، اور ہم نے شاکر بننا ہے، شاکی نہیں بننا۔ کبھی انسان خدا کی نعمتوں کو یاد کرے تو سمجھ میں آئے کہ شکوہ نہیں ہے، صرف شکر ہی شکر ہے۔ جو دیا ہے اس پر شکر ہے، جو نہیں دیا اس پر بھی شکر ہے۔ اس لیے کہ بہت سوں کو بہت کچھ مل جائے تو آپے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عظمت والدین، چونکہ ہم ہر روز ایک امام کی والدہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں تاکہ اس کا پیغام بھی آتا رہے اور ائمہ معصومین کی امہات کا تذکرہ بھی ان مجالس میں مسلسل رہے انشاءاللہ۔ تو اب اگر والدین کی عظمت کا سوال جو آپ سے کیا گیا، فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک، مختصر یہ سمجھو کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ ایک ہی والدین جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، یعنی بے شرطہا و شروطہا۔ اگر اطاعت والدین کیجئے تو والدین جنت ہیں، اگر معصیت والدین ہو جائے تو والدین جہنم ہیں۔ تو گھر میں ہی جنت ہے، گھر میں ہی جہنم ہے، گھر سے باہر کس جنت کو ڈھونڈتے ہیں؟ جنت تو گھر میں ہے، اور گھر میں بھی کہاں؟ الماری میں نہیں ہے، لاکر میں نہیں ہے، کچن میں نہیں ہے، ڈرائنگ روم میں نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر میری اور آپ کی جنت میرے اور آپ کی ماں کے قدموں تلے، تو معصوم کی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ معصوم کی ماں کا مقام کیا ہوگا، بس اتنا سمجھیے۔
اور ہم جس معصوم کی ماں کا تذکرہ کرنے والے ہیں آج، ان کا اصل اسم گرامی ہے حمیدہ، علاقہ البربریہ، بربری یعنی بربریہ کا علاقہ اندلس یا مغرب یعنی کہ الجزائر سے متعلق علاقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب ڈیپ میں جائیے تو چوتھے اور پانچویں امام کے دور میں جو بعض سلطنتوں پر فتح کا عنوان ہوا اسلامی لشکر کا، حجاج بن یوسف کے زمانے کے واقعات میں، تو کچھ قیدی، کچھ کنیزیں، کچھ ایسے افراد وہاں کے لا کے بیچے گئے ان علاقوں سے، ان میں علاقے بربر سے۔ راوی کا نام ہے ابن عکاشہ، عین کاف کتاب والا، شین اور گول ہے، ابن عکاشہ۔ یہ کہتے ہیں میں خدمت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا۔ امام نے مجھے طلب کیا، امام نے مجھے بلایا کہ ابن عکاشہ آج تم سے اہم کام لینا ہے۔ جی کیا کام لینا ہے مولا؟ فرمایا دار میمون نے جائیے، ایک محلہ تھا مدینے کے باہر، دار میمونہ، وہاں جائیے اور وہاں ایک شخص جو کنیزیں بیچتا ہے لا کر ان علاقوں سے، وہ کنیزیں لے کر آیا ہے، وہ آپ کو کنیزیں دکھائے گا خرید و فروخت کے عنوان سے، تو جو وہ دکھائے گا وہ چھوڑ دیجیے گا، اور ایک کنیز جو ہم صفات بتاتے ہیں جب آپ اس سے کہیں گے تو کہے گا وہ تو بیمار ہے، وہ تو بیمار ہے۔ آپ اس سے اصرار کیجیے گا مجھے وہی چاہیے، وہ جو قیمت بتائے گا یہ ہم آپ کو دیتے ہیں بند، پاؤچ، پیسے کی پوٹلی، اردو میں، گاڑی اردو میں پیسے کی پوٹلی، یہ آپ تھام لیجئے، یہ اس کو دے دیجیے گا اور وہ کنیز خرید کر لے آئیے۔ اگر کوئی مجھ جیسا ہوتا کہتا مولا رکیے میں گن تو لوں پہلے، وہ اگر کچھ پیسے بتائے اس میں پیسے کتنے نکلیں تو نہیں معلوم۔ سلام ہو ائمہ کی معرفت رکھنے والے اصحاب پر، سر جھکا کے چلا۔ اب ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، چاند کا حساب بگڑ سکتا ہے، سورج کی رفتار کا نظام بگڑ سکتا ہے، مگر قول معصوم میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ وہ لے کر چلا یہ رقم کی تھیلی اور پہنچا علاقہ دار میمونہ، مدینے کے باہر ایک محلہ، اور وہاں پہنچ کر وہ جو بردہ فروش کہلاتے تھے، کنیز بیچنے والے، غلام بیچنے والے، اب تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، کنیزیں کیوں بکتی تھیں، غلام کیوں بکتے تھے، زمانہ کیسا تھا، بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت اطہار نے کنیزوں اور غلاموں کی رہائی اور آزادی کے لیے ایسے نظام بنائے خدا کی طرف سے کہ آہستہ آہستہ نہ کوئی غلام رہا، بکتے تو آج بھی ہیں وہ الگ بات ہے، مگر نہ کوئی غلام رہا نہ کوئی کنیز۔ اور وہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے کنیز چاہیے، کہ یہ 2 کنیزیں موجود ہیں، ان میں سے جو آپ چاہیں خرید لیجئے۔ کہ نہیں مجھے اس طرح کی کنیز چاہیے جیسے امام نے اسے اوصاف بتائے تھے، کیونکہ اوصاف روایت میں لکھے نہیں، اس لیے بیان نہیں کر رہا۔ کہ اس طرح کی دوشیزہ خاتون تو ایک میرے پاس ہے، وہ بیمار ہے، کہ مجھے وہی بیمار چاہیے۔ مجھے لفظ بیمار سمجھ کر مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لفظ سقیم یاد آ گیا، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ کچھ ایسی بیماری ہوتی جو انسان کے ایمان کی سلامتی کا عنوان بن جاتی ہے، کہ مجھے وہ بیمار چاہیے، کہ وہ تو بہت مہنگی ہے، پورے 1 کم بھی نہیں ہوگا، 70 دینار سرخ۔ کتنے؟ 70 دینار سرخ اس کے قیمت کے طور پہ لوں گا میں، اس سے 1 دینار کم نہیں ہوگا، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، بیمار بھی ہے، بیمار بھی ہے اور پیسے کم نہیں ہوں گے۔ ابن عکاشہ کہتے ہیں میں نے امام کے فرمان پر یقین ہے نا، اٹھا کے پیسے کی پوٹلی بغیر گنے ہوئے، کر لو یہ تمہارے ہوئے، ہمیں کنیز دے دو۔ کہ اچھا رک جاؤ پہلے میں گن تو لوں،
جب اس نے گنا تو بغیر کچھ کہے ہوئے کہتا کہ جو میں نے تم سے مطالبہ کیا سب اس کے اندر موجود ہے. 70 دینار سرخ ابن عکاشہ نے اس کے حوالے کیے اور یہ اندر سے کنیز کو لے کر آیا اور لا کر ان کے حوالے کیا. کہتے ہیں یہ حیا اور حجاب وہ کیفیت تھی اس خاتون مقدس کی کہ میں اپنے ساتھ لے کر چلا. جب خدمت امام میں پہنچا، امام نے اپنے اہل بیت اطہار کے درمیان اس خاتون کو روانہ کیا اور پھر گھر میں خوشیاں منائی گئیں. امام فرماتے ہیں اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ بیٹا یہ آپ کے بیٹا یہ آپ کے لیے ہے. اللہ اکبر. حمیدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بسا اوقات نام کا تو استعمال ہوتا ہے، اچھا بہت کم لوگ نام رکھتے ہیں آئمہ کی ماؤں کے ناموں پر. خدا کے لیے ان ناموں کو آگے بڑھائیے کہ اگر یہ نام ریپیٹ نہ کیے گئے تو پھر ایسے اجنبی ہو جائیں گے. لوگ پوچھیں گے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. اتنا رکھیں اس نام کو کہ پھر معنی بتانے کی ضرورت نہ رہے. حمیدہ حمید لفظ ہے، ایک حمید لفظ ہے. حمیدہ کا ترجمہ میں خود نہیں کرتا، امام نے خود کیا. حمیدہ یعنی المحمودہ، جو لائق تعریف ہو اس کو حمیدہ کہتے ہیں. جو لائق تعریف ہو اس کو حمیدہ کہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا المصفات. مصفہ کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل صاف اور ستھری خاتون ہو. یہ صاف ستھری وہ نہیں جو آپ کے ہمارے الفاظ کے اعتبار سے صاف ستھرے نہا کر آ گئے، نہیں. المصفات من الادناس، ہر قسم کی دنس سے، ہر قسم کی چھوٹی خراب باتوں سے بھی جس سے خدا نے پاک اور پاکیزہ رکھا اسے حمیدہ کہتے ہیں. المصفات من الادناس کسبیقۃ الذہب. امام نے مثال دی. کیا مثال دی؟ جب کبھی سونار کے پاس جائیے تو سونار لوہے جب سونے کے ساتھ ایک عمل اختیار کرتا ہے کہ سونے کو گرم کرتا ہے، اس کو اتنا گرم کرتا ہے کہ اس سے جو میل کچیل ہے وہ الگ ہو جائے اور خالص سونا رہ جائے. امام فرماتے ہیں جیسے ذہب سبیکہ ہو جاتا ہے ایسے خدا نے اس خاتون کو مصفات بنایا ہے. ما زالت الملائکۃ تحرسها، ملائکہ اس بی بی کی حفاظت کرتے رہے. ما زالت الملائکۃ تحرسها، ملائکہ اس بی بی کی حفاظت کرتے رہے. حتی ادیت الیہ، یہاں تک کہ یہ میرے پاس پہنچا دی گئیں. کرامتن من اللہ، یہ اللہ کا کرم تھا لی میرے لیے. وَلِحُجَّةٍ مِّن بَعْدِي، اور میرے بعد آنے والی حجت کے لیے. الفاظ کس کے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. حضرت حمیدہ المصفات بڑا مقام ہے، یعنی ایسا مقام علمی ہے کہ بسا اوقات میرے مولا بعض فقہی مسائل کے لیے خواتین کو حمیدہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ جائیے اپنا مسئلہ حمیدہ سے معلوم کیجئے. حمیدہ سے معلوم کیجئے مسئلہ کیا ہے. عبد الرحمن کا سوال اس کی خاتون کے حوالے سے کہ دوران حج ایک نو مولود خدا نے اولاد عطا کی حج کے دوران، یعنی مکے پہنچ کر بیٹا ہوا ہے، اب اس کی طرف سے حج کیا جائے گا، عمرہ کیا ہوگا، اس کا احرام پہنے کہ نہ پہنے. تو جناب حمیدہ سے مسئلہ پوچھا گیا خواتین کی طرف سے، تو آپ نے مسئلے کا جواب دیا کہ ولی نیابت کر لے بچے کی تو کافی ہے، اور بچے کو چاہو تو سلے ہوئے لباس سے ہٹا کر بغیر سلے ہوئے کپڑوں میں بطور احرام لباس پہنا دو، مگر ولی نیابت کرے گا بچے کی طرف سے. حمیدہ مصفات کا مسئلہ بیان کرنا، یعنی امام کے گھر کی خاتون، ساتویں امام کی والدہ، 3 اولادیں ہو چکی، چوتھی اولاد امام موسی کاظم علیہ السلام تھے. کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ
ان خاتون کے حالات میں ایک جملہ اور سن لیجئے. جب کہا تھا حاکم وقت نے کہ بتاؤ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس کو اپنا وصی بنایا ہے، اور جس کو وصی بنایا ہو اس کا سر تن سے جدا کر دو. کس کے جملے؟ منصور کے. کہا اچھا ایسی بات ہے، تو امام نے اپنی وصایت میں ایک نام نہیں رکھا تھا، منصور کا نام بھی ہے، سلیمان بن جعفر کا نام بھی ہے، عبداللہ کا نام بھی ہے، موسی کاظم کا نام بھی ہے، اور حمیدہ مصفات کا نام بھی ہے. تو امام نے اپنی وصیت میں، چھٹے امام نے اپنی وصیت میں جناب حمیدہ مصفات 7ویں امام کی والدہ کا نام شامل کیا. اتنا معتبر مقام تھا حمیدہ مصفات کا. باب الحوائج کی ماں ہے. کیا خدمت کی ہے چھٹے امام کی، اور کیا اظہار محبت دیا 7ویں امام کو. بس یہ جملہ کافی ہے. آج شب جمعہ بھی ہے اور دل چاہتا ہے کہ 7ویں امام کو ان کی ماں کا پرسہ پیش کروں، یا جناب حمیدہ مصفات کو 7ویں امام کا پرسہ پیش کروں. بغداد کے پل کی روایت پڑھوں. واہ غربتا، بغداد کے پل پر کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کو اور افراد کے ساتھ بلایا گیا تھا کہ آپ بھی گواہی دو. چادر ہٹا کے دکھایا جا رہا تھا کہ یہ جو بدن ہے اس کو زہر نہیں دیا گیا ہے. جیسے ہی چادر ہٹائی گئی اور احمد بن حنبل نے امام کے جسم کو دیکھا، چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. ہوش میں لائے گئے تو کہتے تھے کہ قسم بخدا میں گواہی نہیں دے سکتا. کیسے گواہی دوں جبکہ بدن پہ تازیانوں کے نشان. واہ غربتا میرا مولا، اس طرح قید میں رکھا گیا، اس طرح قید میں رکھا گیا کہ زہر نے بدن کو توڑ دیا. اتنے تازیانے مارے گئے کہ بدن کا رنگ تبدیل ہو گیا. اس کے بعد مزدوروں سے جنازے کو اٹھوا کر بغداد کے پل پر رکھوا دیا گیا. رونے والوں کوئی اور رونے کو آیا ہو کہ نہ آیا ہو، مگر ماں فاطمہ زہرا اپنے لال کو رونے ضرور آئی ہوں گی. وہاں غربت ہائے کوئی ہے کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک حداد کے دروازے پر دق الباب ہوا. کوئی خاتون آ کر کہتی ہے اسی رات کے اندھیرے میں چل تجھے ہتکڑی بیڑیاں کاٹنی ہیں. کس کا جنازہ ہے؟ ارے بغداد کے پل پر غریب سید کا جنازہ ہے. کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، مزدوروں سے لا کے رکھوا دیا گیا. واہ محمدہ، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا اس طرح سے نکال کر مزدوروں کے ذریعے آپ کو بغداد کے پل پر رکھوایا گیا. لیکن مولا ایک جنازہ اور یاد آتا ہے جسے زندان سے نکلنے کا ہی موقع نہ ملا. ارے اسے زندان میں ہی دفن کیا گیا. ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، بہن کا جنازہ سید سجاد زندان اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جناب حمیدہ کا واسطہ پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. باب الحوائج کا واسطہ پروردگار جو حاجتیں لے کر آگے بیٹھے ہیں ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل